بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ اہم خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج ملاقات کی ہے، صحافیوں سے ملاقات کی ہے، جس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں انکوائری ہو رہی ہے، اور ان ججز کے نام نہیں بتائے چیف جسٹس صاحب نے۔ یہ کہا ہے کہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک مکمل ایک باڈی ہے، تو وہ اکیلے سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے، تو وہ اپنے ساتھی ججز سے پوچھ کر انفارمیشن بھی آپ کو دے سکتے ہیں ہم بعد میں کہ کون کون ججز ہیں جن کے خلاف، جن کے حوالے سے انکوائری ہو رہی ہے۔ بڑی اہم یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ سپریم کورٹ ایک ٹائٹینک کی مانند ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، کچھ چیزوں کو آپ فکس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹائٹینک ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بالکل اس کو 100% اس کو چینج کر دیں گے تو وہ شاید ابھی ممکن نہیں ہے۔ ایک موقع پر جب ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو بہت ایک انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ میں اتنی جلدی چیف جسٹس آف پاکستان بنا ہوں، مجھے بنایا گیا کہ میں اس کے لیے ایک نیا پینٹ کوٹ بھی خرید نہیں سکا، اور مجھے اس تقریب میں وہی پرانے کپڑے پہن کر جانا پڑا۔ صحافیوں نے سوال بھی کیے۔ بڑی یہ پہلی انٹریکشن تھی ان کی چیف جسٹس بننے کے بعد، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ میل ملاقاتیں نہیں کر سکتے زیادہ، اور کیونکہ میڈیا میں بہت کچھ آتا ہے ججز کے حوالے سے، لیکن جج جو ہیں وہ اپنی جاب کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ میڈیا پر بات کر سکیں، میڈیا کو جواب دے سکیں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات کی چیف جسٹس نے کہ ججز جو ہیں سپریم عدالتوں کے، جو ہمارے ججز ہیں، ان میں ابھی وہ اتنے میچیور نہیں ہیں جتنا میچیور ہونا چاہیے۔ ان کو میچیورٹی لانا پڑے گی، اور جو ابھی جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تھوڑا ابھی ان میں میچیورٹی کی کمی ہے۔ بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے وچ از کمنگ فرام چیف جسٹس آف پاکستان کہ ججز میں میچیورٹی کو ابھی انہوں نے ججز سے کہا ہے کہ ان کو مزید میچیورٹی لانا پڑے گی۔ اور یہ بات دوسری میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ ججز کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ آج ڈسکلوز کیا ہے جناب چیف جسٹس نے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، ججز کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن جج جو ہیں یہ آزاد ہیں، اور ٹائٹینک کی مانند ہے سپریم کورٹ۔ چیزیں بہت جلد جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، اور لیکن پھر انہوں نے اختلافات کے حوالے سے ججز کے جو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہت سخت پوزیشنز لے لی تھیں گزشتہ 1-2 سال میں لوگوں نے، سے مراد ان کی ججز ہی تھا کیونکہ اسی کانٹیکسٹ پہ بات ہو رہی تھی، لیکن اب صورتحال خاصی بہتر ہو رہی ہے، اور وہ جو سخت پوزیشنز تھیں وہ ایک ایشو تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز جس نے مجھے دہلا دیا، یہ ذکر کیا یحییٰ آفریدی نے، وہ معاملہ ہے مسنگ پرسنز کا۔ انہوں نے کہا کہ میں مختلف بارز میں گیا، خاص طور پر جب گوادر میں گیا، اور وہاں پر جو بلوچستان میں جو مختلف بارز کے نمائندوں نے میرے سے ملاقات کی، وکلاء نے ملاقات کی، اور جب مجھے ساری مسنگ پرسن کے حوالے سے باتیں بتائی گئیں، کہانیاں بتائی گئیں، تو میرا جی دہل گیا، بالکل میں گھبرا گیا، اور بالکل میں جالٹ ہو گیا، ہل گیا۔ لیکن پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ایک سائیڈ ہے سٹوری کی، تو میں دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرا جو فریق ہے، یعنی اس سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے بھی میں باتیں کر لوں، ان کی سائیڈ بھی میں سن لوں، تو پھر ہمیں مل کر کام کرنا ہے اس مسئلے کو حل کے لیے۔ اور یہ یعنی لیکن اس پر انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ اس پر میں ایک دفعہ جالٹ ہوا۔ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ میں جو ہائی کورٹس کا میں بہت احترام کرتا ہوں، اور جو ہائی کورٹس کی جورسڈکشن ہے میں کبھی ان کو بلڈوز نہیں کروں گا بطور چیف جسٹس۔ ہم ان کا جو سپیس ہے، ان کا جو بھی جو رسپانسبلٹی ہے، جیسے وہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بالکل ان کو ہم بلڈوز نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ریفارمز کی باتیں کی،
کہ بہت جلد آپ کو ای میلز پہ، واٹس ایپ پر یہ جو سارے مقدمات ہیں ان کی آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گی. اور بالکل ایک اور انہوں نے بات کہی کہ ہمیں سندھی اور بلوچی ججز کا خاص طور پر خیال کرنا پڑے گا، اور ہم ان کا خیال کر بھی رہے ہیں. تو بڑی امپورٹنٹ یہ کنورسیشن ہے یحییٰ افریدی کی. ججز کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور سخت پوزیشنز لی لی تھیں، اور مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے یہ بتایا یحییٰ افریدی نے کہ اس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک اور بات کہی کہ میں فون استعمال نہیں کرتا. پہلے میرے پاس ایک فون تھا لیکن اب میں وہ فون بھی استعمال نہیں کرتا کیونکہ میرے ممکن نہیں ہے ہر چیز کا جواب دینا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جج آزاد ہیں، بالکل سب جو تمام ججز ہیں وہ آزاد ہیں، اور ٹائٹینک ہے سپریم کورٹ، اس کی ہر چیز کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بہت جلدی یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. کن ججز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل سے پوچھ کے بتاؤں گا، ابھی میں نہیں کچھ بتا سکتا. سو ویری انٹرسٹنگ کنورسیشن، پہلی انٹریکشن ان کی. اور یہ جو چیف جسٹس چیمبر ہے اس سے ملحقہ کمرے میں ہوئی، اور اس میں سپریم کورٹ کے پی آر او بھی تھے اور جو سٹاف ہے ان کا وہ موجود تھا. دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ تھا وہ مؤخر کر دیا گیا. اب 17 تاریخ کو کیا جائے گا. لیکن اس سے بیچوں بیچ آج جو انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی جو عدالت ہے، ایڈیشنل سول جج کی عدالت، افضل مجوکا، انسداد دہشت گردی نہیں، انہوں نے آج 3 جو کیسز میں عبوری ضمانتیں بشریٰ بی بی صاحبہ کی تھیں ان کو آج مسترد کر دیا، اور کیونکہ وہ اڈیالہ میں تھیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا آج فیصلہ آنا تھا، اور جج صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ عدالت میں جیل کے اندر آپ نے حاضری یقینی بنانی ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک وقت میں ایک عدالت میں پیش ہو سکتی تھی، وہ گئیں ادھر احتساب عدالت میں جو ہے اڈیالہ جیل میں. تو یہاں پر مجوکا صاحب نے 3 جو ان کی ضمانتوں کی عبوری ضمانتوں کی درخواستیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا کہ جو حاضری ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کی انہوں نے کہا کہ وہ یقینی بنائی جانی چاہیے. اور اس کے علاوہ اڈیالہ میں جو جیل میں جو ان کے جو مقدمات تھے GHQ حملہ کیس، وہ بھی اس کی سماعت بھی 15 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور اس وقت مختلف جو چیمگوئیاں کیا سرائیاں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ فیصلہ تو آج سنانا تھا، کیونکہ کل سارا دن یہ خبریں فیڈ کی جاتی رہیں حکومتی ذرائع سے کہ آج فیصلہ ہوگا. پھر یہ پریس کانفرنس بھی آئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا، اور ویلاگرز نے اس پر بہت زیادہ ویلاگ بھی کیے. لیکن آج صبح جج صاحب آئے اور انہوں نے فیصلہ مؤخر کر دیا یہ کہہ کر کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو بلایا لیکن عمران خان صاحب آ نہیں رہے. تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ قیدی بھی جیل میں تھا، جج بھی جیل میں تھا، عدالت بھی جیل میں تھی، لیکن فیصلہ نہیں سنایا. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹبری ٹائٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں سے. اس پر ایک تفصیلی ویلاگ کروں گا تھوڑی دیر میں. تو اجازت، اللہ نگہبان.